ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل بن حنیف کون ہے اور اس کا فتنہ کیا ہے؟ نوجوان کا بہت بڑا طبقہ اس کے باتوں میں بہکاوا میں آ رہے ہیں، حضرت تھوڑا وضاحت کر کے بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں، شکیل بن حنیف ایک گمراہ کن شخص ہے۔ وہ بہار کا رہنے والا ہے، بہار میں پیدا ہوا، اس کے بعد وہ دہلی آیا اور وہاں پر اس نے آ کر مہدیت کا دعویٰ کیا۔ پھر اب وہ مہاراشٹر میں رہتا ہے۔ شکیل بن حنیف یہ کہ اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا ایک یہ ہے عقیدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ گمراہ کن دوسرا عقیدہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے۔ تو اس سے قرآن کی ایک واضح آیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور دوبارہ قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کی میناروں پر عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت میں اتریں گے۔ یہ قرآن و حدیث کا صریح منکر ہے، گویا کہ ان حدیثوں کا اور قرآن کی آیت کا یہ انکار ہو رہا ہے۔ تو اس کا دوسرا یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ میں کوئی ایک ایسی بات جانتا ہوں جو لوگوں کو میں وقت آنے پر بتاؤں گا۔ یہ اس طرح کی باتیں کہہ کے نوجوان کو بہکاتا ہے، اور دجال کے بارے میں کہتا ہے کہ دجال آ گیا۔ امریکہ اور فرانس یہی اس لیے کہ دجال کے پیشانی پر کافارا کافر لکھا ہوا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ کا جو کاف ہے وہ اور فرانس کا فارا ہے، یہی کافر لکھا ہوا ہے، یعنی گویا کہ امریکہ اور فرانس ہی دجال ہے۔ ہاں، یہودی تو اسے اپنا خدا مانتے ہیں، اگر امریکہ اور فرانس کو بھی معلوم ہو گیا تو پتہ نہیں اس شکیل بن حنیف کا کیا ہوگا۔ بہرحال اس کے یہ گمراہ کن عقیدے ہیں جس سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ان نوجوان طبقوں کو یہ بہکاتا ہے جو علم سے دور ہیں یا یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھتے ہیں لیکن علم سے کورے ہیں، علم سے دور ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ گمراہ کن ہے جو کوئی اس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، اس کی باتوں کو مان لیتا ہے، تو وہ گویا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بچائے اور امت مسلمہ کو اپنے عقائد مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کون لوگ ہوتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر کے بتائیے حضرت۔ آپ نے سوال کیا ولی کون ہوتا ہے۔ ایک تو دیکھیں قرآن میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت تو پڑھتے ہیں لیکن ولی کی پہچان کیا ہے؟ اس لیے کہ آج ولی کسے سمجھا جا رہا ہے؟ جو جتنا بڑا بے نمازی وہ اتنا بڑا ولی، جس کے جتنے بڑے بال وہ اتنا زیادہ ولی، جو جتنا زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے اور عورتوں سے میل جول بھی اس کا ہو رہا ہے، ہاتھ بھی ملا رہا ہے، اس کے سروں پر ہاتھ بھی رکھ رہا ہے، اور وہ بھی ولی۔ اس کے بعد کی آیت بھی پڑھ لے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور متقی ہیں۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہو اور اللہ کی راہ میں اللہ نے مال دیا ہے خرچ کرتا ہو۔ آج ولی وہ ہے جو ایک گولک رکھا ہے اور لوگوں سے چندہ وصول کر رہا ہے، اس کا نام ولی۔ اولیاء تو وہ ہوتے ہیں، ان کے لنگر لگتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی، عبد القادر جیلانی وہ خود کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ ولی کی پہچان ہے کہ اس لیے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا اور آ کر ایک آواز لگانے لگا، اے عبد القادر جیلانی، ہم نے تمہاری عبادتوں سے بہت خوش ہو گئے، جا ہم تمہارے لیے نماز معاف کرتے ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ خوش ہو کر زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، بلکہ کہا اے شیطان مردود یہاں سے نکل جا، تو شیطان ہے۔ نماز تو اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کے نبی ہی کو معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو بہرحال یہ تھے ولی کہ جن کی زندگیوں کے اندر فرض کے کوئی ایک فرض نہیں چھوٹتا تھا، ایک سنت نہیں چھوٹتی تھی، ایک واجب نہیں چھوٹتا تھا، ایک تہجد نہیں چھوٹتی تھی، یہ ہوتے تھے ولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ولیوں کی پیروی کرنے، ان سے بیعت ہونے، اللہ والوں کا دامن تھامنے کی۔ اور سب سے پہلے ولی کون ہے؟ ایک دیکھیں، ایک ڈاکٹر کو ہمیں دکھانے جاتے ہیں تو معلوم کر لیتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر کون ہے، کہیں ہماری صحت خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ والا کون ہے اس کی بھی کوئی تحقیق کر لیں، کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں تیسری رکعت پر بھول کر اگر بیٹھ گیا تو نماز ہو جائے گی؟ نماز میں اگر کوئی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 3 رکعت میں اٹھ کر کھڑا ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، یا
تیسری رکعت چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، اس لیے کہ دوسری رکعت میں تو تحیات کے لیے بیٹھتے ہی ہیں، چوتھی رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا تھا، تیسری رکعت کے بعد تو بیٹھ گیا۔ تو یہ کہ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر بیٹھا رہا تو اسے اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں بیٹھنے کے بعد فوراً یاد آ گیا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کسی کو اگر سفر کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، کیا وہ سفر کی نماز پڑھ سکتا ہے حضرت؟ دیکھیے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، تو اس لیے کہ سنت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے تھے تو آخر میں مسجد سے آپ کا سفر ہوتا تھا شروع، تو آپ نماز پڑھ کے نکلتے تھے 2 رکعت، اور جب لوٹتے تو پہلے مسجد کو آتے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ فجر کی نماز کے بعد فوراً اگر سفر ہے اور نہ فجر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ 5واں سوال ہمارا یہ ہے کہ معراج کا روزہ ہے کیا حضرت؟ تھوڑا وضاحت کر کے بتائیے۔ دیکھیے معراج کے بارے میں کوئی روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ معراج کے بارے میں یہی معلوم نہیں ہے کہ معراج کب ہوئی، واضح روایت کوئی ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے آپ کو معراج رمضان میں ہوئی، شوال میں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی، ربیع الثانی میں ہوئی، رجب میں ہوئی، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی اہم ہوتی، عبادت کرنا ہوتا، اس میں روزہ رکھنا ہوتا تو اللہ بتا دیتے۔ تو یہ جو من گھڑت روایت ہے کہ یہ ایک روزہ رکھیں گے معراج کا تو 1000 روزے رکھنے کا ثواب، یہ سب اس کی کوئی حدیث نہیں، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ اور رہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی روزہ رکھتا تو اس روزے کو توڑوا دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی بات کو برداشت نہیں کر رہے، دین کے اندر کوئی بات نہیں داخل کرنے، تو یہ تراویح وغیرہ کے سلسلے میں حضرت عمر کے اوپر جو کہتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ رجب کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ 6واں سوال یہ ہے کہ حضرت قسم کا کفارہ کیا ہے بتائیے۔ قسم کا کفارہ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں فکفارۃ اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت میں کھانا کھلانا۔ ایک تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کفارہ کسے کہتے ہیں، کسی بات کی قسم کھائی، نظر مانی اور اس کو توڑ دیا، تو اس وقت میں 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔